رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہے اللہ کے رسول انی امرأۃ تستحاض، اے اللہ کے رسول میں ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ کی بیماری ہے۔ استحاضہ کی بیماری کہتے ہیں بعض عورتوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، یعنی ان کی شرمگاہ سے خون برابر جاری رہتا ہے، اور یہ صحابیہ ایسی تھی کہ اگر ان کے نیچے تست رکھا جاتا تو وہ تست خون سے بھر جاتا۔ وہ آتی ہے کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے استحاضہ کی بیماری ہے، کیا آپ میرے لیے نماز کے رخصت پاتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول میرے لیے رخصت ہے کہ نماز نہ پڑھو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت نہیں دیا۔ ایک روایت کے مطابق کیا ہے کہ ہر نماز کے لیے ان کو غسل کا حکم دیا، اور دوسری روایت کے مطابق اللہ کے رسول نے کہا دو نمازوں کو اکٹھا کر لیا، ظہر کو عصر کے ساتھ ملا لو، یا عصر کو ظہر کے ساتھ ملا لو، مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا لو، یا عشاء کو مغرب کے ساتھ ملا لو، یا فجر کو اپنے وقت پر پڑھو۔ اس صحابیہ کو 24 گھنٹے میں کتنے غسل کرنے پڑتے تھے؟ 3 غسل کرنے پڑتے تھے۔ سوچ لو سکھانیوں، اہل حدیثوں کے گھروں میں پیدا ہونے والی عورتوں کو سن لو کہ اس صحابیہ کو کتنی تکلیف ہوتی رہی ہوگی۔ اور ان غریب ماؤں کے پاس اتنے کپڑے بھی نہیں تھے، ان غریب ماؤں کے پاس اتنے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے جیسے کہ آج ہماری ماؤں کے ہر عورت کے پاس 1 اٹیچی سے زیادہ کپڑا ہے، 1 اٹیچی سے زیادہ ہر عورت کے پاس کپڑا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز پڑھو، اگر نماز چھوڑو گی تو جہنم میں جانا پڑے گا، نہ تو تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی، نہ تو تمہارا شوہر تمہارے کام آئے گا، نہ تمہارے بچے تمہارے کام آئیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو دوسری ذمہ داری میں نے بتایا کہ نماز کے پابندی کریں۔ نمبر 3، دس از ویری ویری ڈیفیکلٹ۔ یہ جو تیسری چیز ہے نا بہت مشکل ہندوستانی سماج میں، وہ یہ ہے کہ عورتیں پردہ کریں۔ اور میں اپنے یو پی کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ علاقے میں گھوم جاؤ، شرعی پردہ شاید کسی کے ہمیں جائے۔ ہمارے ہاں تو جانتے ہو کس سے پردہ کرتی ہیں؟ مولوی صاحب آ گئے تو چھپ گئے، یعنی سب سے بدکار مولوی صاحب، سب سے برے مولوی صاحب ہیں، مولوی صاحب کی نظر نہ پڑے، ایرو گیرو نٹھو کھیرو لفنگوں کی نگاہ پڑے لیکن مولوی صاحب کی نگاہ نہ پڑے۔ اور کہاں پردہ کرتی ہے جانتے ہیں؟ کوئی مہمان آ گیا تو اس سے بہت چھپیں گے، گاؤں کے وہ باس لڑکے، گاؤں کے مجنو ٹائپ کے لڑکے ان سے گفتگو کریں گے، ان سے باتیں کریں گے، ان سے پردہ نہیں کریں گے۔ پردہ جانتے ہو؟ سن لو میری ماں اور بہنوں، ہر اجنبی سے، ہر غیر محرم سے پردہ ہے۔ اب محرم اور غیر محرم عالمہ نہیں سمجھتی ہے تو بیچاری عام عورتیں کیا سمجھیں گی؟ میں اس کو بہت ہی آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ زندگی کے کسی موڑ پر جس سے نکاح ہو سکتا ہے ہر اس آدمی سے پردہ ہے۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اگر اس کا ہوتا ہے تو وہ آپ کا غیر محرم ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ خالو سے پردہ نہیں کرتی ہے بچی، اور خالو سے پردہ ہے۔ ایک آدمی نے بہت عرصہ ہوا، اس نے مجھے فون کیا بستی سے، کہا مول صاحب میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے مذاق میں کہا بھائی لڑکی ہی سے تو آدمی نکاح کرتا، لڑکے سے تھوڑی نہ کرتا۔ کہا نہیں مول صاحب مسئلہ ہے۔ تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا جس لڑکی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ میرے بیوی کے بہن کی بیٹی ہے۔ تو میں نے کہا تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ کہا نہیں یہ ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی خالو سے پردہ ہے۔ اگر وہ جوان
بچی خالو کی خدمت نہ کرتی، خالو کے سامنے نہ جاتی تو یہ فتنہ کرتا نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے مسالے خود بخود ختم ہو جائیں گے، مسالے خود بخود ختم ہو جائیں گے، اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجیے، اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجیے۔ اسی طرح سے پھوپھا سے بھی پردہ نہیں ہوتا ہے، پھوپھا سے بھی پردہ ہے۔ جب بچی بالغ ہو گئی، پھوپھا کے سامنے وہ بے حجاب نہ جائے، یہ حرام ہے، کیونکہ پھوپھی مر گئی طلاق نکاح جائز، یا پھوپھی کو طلاق دے دیا تو اس سے نکاح جائز۔ اور اسی طریقے سے ہمارے علماء کرام بھی سالی سے بھی پردہ نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں کیا مسل مشہور ہے، سالی آدھی گھر والی، یہ بدتمیزی ہے۔ اور ہمارے ہاں دیور سے پردہ نہیں کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کی عورتیں کیا کہتی ہیں، دیور گلے کا زیور، زیور نہیں ہے۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا جب صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول الا ارائیت الحمو، اے اللہ کے رسول دیور کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا، الحمو الموت، دیور موت ہے، موت۔ کیوں؟ دیور چھوٹا ہوتا ہے اور پوری دنیا میں شاید دیور سے مذاق ہوتا ہے، دیور سے ہنسی اور مذاق ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہنسی مذاق ہوتے ہوتے چھیڑخانی ہوتی ہے، پھر آگے کہانی ہوتی ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اپنے آپ کو فتنے سے بچائیں، اپنے دیور کو بھی فتنے سے بچائیں۔ لیکن یہ گھروں میں ہم لوگ دیوس ہیں، ہم لوگ دیوس ہیں، اور دیوس کے بارے جانتے ہو حدیث میں کیا آیا ہے، محدثین نے کیا بیان کیا، دیوس اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو اپنے گھر میں برائی دیکھے اور اس پر کچھ نہ بولے۔ بڑے بھائی سے بھی پردہ، دیور سے بھی پردہ۔ ہمارے ہاں اگر کوئی عالم یا عالم نہیں کوئی دیندار لڑکا اگر اپنی بیوی سے کہے کہ تم میرے بھائی سے پردہ کرو گی تو باپ کہے گا جانتے ہو، ماں کہے گی ارے ہیکا دیکھا تھے وہ یہ اپنے بھائی پر شک کر رہا، بتائیے اللہ کی قسم یہ شک نہیں ہے، ان الشیطان یجری کمجرى الدم، شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، شیطان ہمیں برائی پر ابھارتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، کہا تم دنیا سے بچنا اور عورتوں سے بچنا، اس روز بنی اسرائیل میں سب سے پہلا جو فتنہ رونما ہوا وہ اسی عورت سے۔ ایک بات میں بتاؤں، برا مت مانیے گا، سماج سے ایک دم میں اٹیچ ہوں اس لیے بتا رہا ہوں،